اللہ عز و جل جسم سے، مکان سے، قرب و بعید کی منزلوں سے پاک ہے، وہ اختیاروں سے پاک ہے، وہ تشبیہ و تمثیلوں سے پاک ہے۔ اب اللہ عز و جل کا قرب اگر بندہ حاصل کرنا چاہے تو پھر وہ کس طرح حاصل کرے؟ اللہ عز و جل کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس دنیا میں صرف مصطفیٰ کا خاصہ ہے کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اس کے علاوہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، اس کی معرفت اور اس کا وصال کس طرح حاصل ہو؟ اللہ عز و جل کے جو سب سے مقربین بندے ہیں وہ انبیاء کرام ہیں، اور پھر ان تمام انبیاء کرام میں جو سب سے قرب حاصل ہے وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں۔ تو ان لوگوں کے رستوں کے اوپر چل کر پھر ہی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹ کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر ڈائریکٹ ہی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر انبیاء کرام کو جو اللہ نے مبعوث کیا ہے، ان کی بعثت کا کیا مقصد؟ پھر رب انہیں مبعوث نہ فرماتا اگر ڈائریکٹ ہی بندہ رب کا قرب حاصل کر سکتا۔ تو اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ بن جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے اس کی روشنی سے چاند منور ہے۔ چاند جو روشنی دیتا ہے وہ سورج سے لیتا ہے، اور کسان جب زمین کے اندر دانا بوتا ہے، دانا ڈالتا ہے، تو اس دانے کو زمین کے اندر سے پھاڑنا، اس کو درخت بنانا اور پھر اس کو پھل لگانا، یہ سورج کا کام ہے۔ اور پھر اس پھل کے اندر جو چاشنی مٹھاس ڈالنا ہے وہ چاند کا کام ہے۔ اور بلا تشبیہ حضور علیہ السلام اس امت کے آفتاب ہیں کہ پوری امت کو جو روشنی ملی، جو سنگلاخ راہوں کو ہموار جس نے کیا، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر جس طرح دیگر امتوں کے نبیوں سے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم عرفہ والا ہیں، اسی طرح تمام امتوں سے آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کو اس امت کے اولیاء اللہ سے اعلیٰ ہیں۔ اور اولیاء اللہ اس امت کے چاند ہیں جن کا کام لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا ہے، عشق ڈالنا ہے، چاشنی ڈالنا ہے، وہ رب کے مظہر ہیں۔ ایک مسئلہ پاک و ہند میں بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اس پر بہت سارے مناظرے بھی ہوتے ہیں کہ رب سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں، رب غیر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے یا نہیں۔ شاہ مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ پہ سید مہر علی شاہ صاحب قدس سرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال ہوا کہ آپ ولیوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، رب سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو اس کی لاجک، اس کی منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ نے فرمایا بالکل ہاں، میں رب سے بھی مدد مانگتا ہوں، ولیوں سے بھی مدد مانگتا ہوں، اور فرمایا جو مدد میں رب سے مانگتا ہوں وہ ولیوں سے نہیں مانگتا، اور جو مدد میں ولیوں سے مانگتا ہوں وہ رب سے مدد نہیں مانگتا۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کر پانی پی لے، پیاس بجھا لے، پھر تیرے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ اس نے پانی کا گلاس پیا تو آپ نے فرمایا میاں تیری پیاس بجھ گئی ہے؟ اس نے کہا بجھ گئی۔ تو فرمایا تیری پیاس کس نے بجھائی؟ وہ کہنے لگا میری پیاس پانی نے بجھائی ہے۔ فرمایا رب کدھر ہے؟ مدد کرنے والا تو رب ہے،
تو پھر رب کدھر ہے اگر تیری پیاس پانی نے بجھائی ہے؟ تو کہنے لگا نہیں نہیں، میری پیاس رب نے بجھائی ہے۔ تو آپ نے کہا پھر پانی کی کیا ضرورت؟ اگر رب نے تیری پیاس بجھائی ہے تو پھر اس پانی کی کیا ضرورت؟ آپ نے فرمایا تیرا نقطہ نگاہ پانی کے بارے میں اور ہے اور رب کے بارے میں اور ہے، اس لیے کہ تو پانی کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھ رہا، تو پانی کو صرف واسطہ اور سبب سمجھ رہا ہے کہ پانی پیاس بجھانے میں ایک واسطہ ہے اور ایک سبب ہے۔ مؤثر حقیقی وہ رب کی ذات ہے، اور جو مؤثر حقیقی ہو وہ سبب سے پاک ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا رب مؤثر حقیقی ہے اور پانی ایک واسطہ ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ہم اولیاء اللہ کو اور انبیاء کرام کو سمجھتے ہیں کہ مدد کرنے والا تو خدا ہے، لیکن اولیاء اللہ اور انبیاء کرام ایک سبب اور واسطہ ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، شافے نافے دافے رافے کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ فرمایا رب نے ساری نعمتیں اپنے مصطفیٰ کے دامن میں رکھ دی ہیں، جس کو جو بھی ملتا ہے وہ مصطفیٰ کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ فرمایا ہم انبیاء کرام کو رب کا مظہر مانتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے بخاری شریف کتاب الحج کے اندر حدیث پاک ہے، جب صحابہ کرام طواف کر رہے تھے تو دوان اطراف رب کا عشق جب ان کے اندر مچلنے لگا، عشق ان کا بیدار ہوا، اب وہ رب کو بلا قید دیکھنا چاہتے تھے، بلا حجاب دیکھنا چاہتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر عثمان و علی کے عشق کو مچلتے ہوئے دیکھا تو آپ ایک دیوار کے ساتھ چلے گئے، ایک پتھر کے پاس گئے اور اس کو چومنا شروع کر دیا، اور صحابہ اکرام کو بتایا اے صحابہ اکرام جو رب کو چومنا چاہتا ہو اس پتھر کو چوم لے۔ فرمایا اس دنیا میں اگر رب کا آپ چومنا ہے تو میں اس پتھر کو چوم لوں۔ صحابہ اکرام اس پتھر کو چومنے لگے۔ اب وہ حجر اسود جو کالا اور سیاہ پتھر ہے، اگر یہ رب کا مظہر ہو سکتا ہے کہ رب کا چومنا اس پتھر کا چومنا ہے، اس پتھر کو دیکھ کر رب کی یاد آ سکتی ہے، رب وہ جو پتھر ہے وہ مظہر بن سکتا ہے، تو پھر سچ سچ بتائیے نبی علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ رب کا مظہر کیوں نہیں بن سکتی؟ سوچنے کی بات تو ہے نا کہ ایک پتھر ہو کر وہ رب کا مظہر بن گیا، رب کے انوار رب کے تجلیات اس سیاہ پتھر کے اندر آ گئی، تو پھر سوچئے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے سلطان العاشقین سلطان باہو علیہ السلام نے فرمایا لو لو دے مد لکھ لکھ چشمے ایک کھولا سے ایک تجا اور مرشد کا کے ادارے باہو میں لکھ کروڑا مجا۔ فرمایا اگر پتھر مظہر خدا بن سکتا ہے تو پھر ولی بھی مظہر خدا بن سکتا ہے۔ یہ بات سوچنے کی ہے، اور پھر یہ عالم سبب ہے۔ آپ بغیر کسی سبب کے کسی چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو آپ کو گاڑی کا وسیلہ لینا پڑے گا، گاڑی آپ کے سبب ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ رب تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ذات مصطفیٰ اس کا وسیلہ ہے۔ پھر انبیاء اکرام ہوں اولیاء اکرام ہوں یہ سب اس کا وسیلہ ہے۔ بغیر رب کے کوئی، بغیر مصطفیٰ کے کوئی بھی رب تک نہیں جا سکتا، یہ رب نے وسیلہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ فرماتا ہے کافر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اسلام کا نور ہے، اسلام کی جو تابانیاں ہیں، یہ جو اس کی چمک اور دھمک ہے، اس کو ختم کر دیں۔ لیکن فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے کہ قیامت تک ساری دنیا بھی مل کر جمع ہو جائے، قرآن پاک میں تحریف نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے، قرآن کا ایک حرف کو کیا ایک زبر اور زیر بھی نہیں بدلی، دوسری کتابیں ساری کی ساری بدل دی تھی، اس لیے کہ اس کتاب کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے۔ اور پھر صاحب مصطفیٰ جو صاحب قرآن ہیں، ان کے بارے میں رب نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب تیری حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، تیری حفاظت میں لوں گا۔ اب قرآن کی حفاظت، صاحب قرآن کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، پیغمبر اسلام کی حفاظت، ان سب کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے۔
ہم یہ جو واضح تبلیغ کر رہی ہے، ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ہمارے اس بیان سے، ہمارے اس درس و تدریس سے قرآن کی حفاظت ممکن نہیں، صاحب قرآن کی حفاظت ممکن نہیں، اسلام کی حفاظت ممکن نہیں، کیونکہ رب خود حفاظت کرنے والا ہے۔ ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اب کافر جمع ہو رہے ہیں، عیسائی جمع ہو رہے ہیں، قادیانیت پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قرآن کو، صاحب قرآن کو مٹا دیا جائے، مگر مٹا نہیں ہے۔ اور جب بھی کوئی کافر بڑا آتا ہے تو پھر رب اپنا کوئی نبی مبعوث کرتا تھا۔ جب نمرود آیا تو اس کے مقابلے میں خلیل اللہ آئے، جب فرعون آیا تو اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کلیم اللہ آئے، جب عتبہ شیبہ آئے، جب ابو جہل اور ابو لہب آیا تو اس کے مقابلے میں امام الانبیاء آئے۔ اب امام الانبیاء کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی چاہے بھی تو نبی نہیں بن سکتا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب اگر کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آئے گا تو امام حسین کا غلام آئے گا، اگر کوئی یزید آئے گا تو اس کے مقابلے میں امام حسین آئے گا۔ اسی طرح بڑے سے بڑے کافر آتے رہے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے رب نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجا جنہوں نے اسلام کی اور قرآن کی حفاظت کی۔ جب 10ویں ہجری کے اندر مجدد علیہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکبر کا فتنہ شروع ہوا اور اس کو پروان چڑھانے والے علماء سو تھے۔ یہ بد کردار علماء کے پاس بیٹھنے لگا، اور یہ کس کے پاس بیٹھا تھا؟ یہ ابو الفضل اور فیض دو بھائی تھے، اور یہ اتنے ذہین اور فقیر تھے کہ یہ ایک فقرہ لکھنا شروع کرتے فارسی کا، 10 صفحے ختم ہو جاتے لیکن ان کا فقرہ ختم نہیں ہوتا۔ سوچو یہ کتنے بڑے علماء تھے۔ اور پھر یہی فیض، یہ اتنا بڑا عالم دین تھا، اس نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام لکھا تفسیر نقطہ، بغیر نقطوں کے اس نے تفسیر لکھی۔ میں اور آپ چند حرف بولیں گے، ایک جملہ بولیں گے بغیر حرف نہیں بول سکتے، لیکن فیض نے پورا قرآن کی تفسیر لکھی اور وہ بھی بغیر نقطوں کی۔ اب بات کے اندر نقطہ ہے، نون، ان سب کے اندر نقطہ ہے۔ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس کے اندر نقطہ نہیں تھا، بغیر نقطوں کی تفسیر لکھی۔ سوچئے وہ کتنے بڑے علماء ہوں گے۔ اور پھر یہ فیضی اور ابو الفضل یہ اتنے بڑے ذہین تھے کہ بادشاہوں کے قصیدے لوگ لکھ کر لاتے اور انعام وصول کرتے۔ جب کوئی قصیدہ لکھ کر بادشاہ کی بارگاہ میں آتا تو فیض یہ کہتا، بادشاہ یہ اس کا قصیدہ نہیں، یہ تو میرا قصیدہ ہے۔ بادشاہ کہتا اگر تیرا قصیدہ ہے تو پھر سنا۔ فیضی ایک دفعہ جو قصیدہ، جو نعت، جو منقبت اور جو غزل سن لیتا اسے یاد ہو جاتی تھی، وہ پورا قصیدہ سنا دیتا۔ پھر ابو الفضل اسے 2 دفعہ سن کر یاد ہوتا تھا۔ یہ کہتا بادشاہ میں گواہی دیتا ہوں یہ جو قصیدہ ہے باقی میرے چھوٹے بھائی فیضی کا ہے۔ آج بادشاہ کہتا ٹھیک ہے اگر فیضی کا ہے تو سناؤ، وہ بھی سنا دیتا۔ غرض یہ کہ بڑے زمین اور فقیر تھے، انہوں نے بادشاہ کو گمراہ کیا اور کہا بادشاہ جب 1000 سال گزر جاتا ہے تو اللہ اپنے ایک نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ اب دین اسلام کو 1000 سال گزر چکا ہے، اس کا نظام پرانا ہو چکا ہے۔ جس طرح آج کے سیکولر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دین اسلام تو اب بسیدہ ہو چکا ہے، قدیم ہو چکا ہے، اب نئے نظام کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھو نظام کی ضرورت نہیں، وہی قرآن بھی نیا ہے، وہی صاحب قرآن بھی نہیں ہے۔ خدا کی قسم دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کے دیوانے نہ قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ صاحب قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ جب اس نے کہا قرآن بھی پرانا ہو گیا ہے، صاحب قرآن کو بھی اس دنیا سے کہ 1000 سال گزر چکے ہیں، تو اس نے کہا ایک نیا دین تخلیق کیا جائے۔ اس نے کہا شراب حلال ہے، خنزیر حلال ہے، اور شراب جس طرح مرضی پیو۔ مدارس بند کر دیے گئے، جس طرح کل ایک نوٹیفیکیشن اسلام آباد میں جاری ہوا ہے۔ یہ بڑے اچھے حکمران ہیں جنہیں آپ بولتے ہیں، انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ پنجاب کے اندر 150 مدارس اور مدارس بند کر دی ہیں۔ تو یہ مساجد اور مدارس بند کرنے کا جو سلسلہ ہے یہ ان کا ابا فیض اور ابو الفضل کو دے کر دی ہے۔ اس نے کہا مدارس بند کر دیے جائیں، مساجد بند کر دیے جائیں، نہ کوئی اذان ہوگی نہ کوئی تلاوت ہوگی، کوئی پیغمبر اسلام کا نام نہیں رکھ سکتا، محمد کسی بیٹے کا نام کوئی نہیں رکھے گا۔ جب اتنا انہوں نے دین اسلام میں تحریف کر دی
اور اس نے اپنے دین کا نام رکھا دین اکبری. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد میں حدیث بات ہے، ان اللہ یبعث لهذه الامه على كل رأس حدیثنا من يجدد لها دینها. فرمایا اللہ عز و جل ہر 100 سال بعد جب اسلام کا نظام لوگ پرانا سمجھنے لگیں گے، جب ہر طرف فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، جب فسادات شروع ہو جائیں گے، تو فرمایا اللہ عز و جل ایک ایسا مرد حر پیدا کرے گا جو دین کی اصل و تجدید کرے گا. رب نے پھر جو اکبری دین کے خلاف اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور مرد حر پیدا کیا، اسے دنیا شہر کے سرحد مجدد الاحسانی کہہ کر پکارتی. جب بادشاہ اکبر نے 2 ٹینٹ لگوائے، 2 سائبان لگائے، ایک سائبان اس نے دائیں طرف لگایا، ایک بائیں طرف لگایا. جو دائیں طرف سائبان لگایا وہ بڑا عالیشان تھا، اس میں طرح طرح کے کھانے تھے، مرغ مسلم تھا، میوہ جات تھے، اور جو اس میں داخل ہوتا اسے بڑے بڑے عہدوں سے نوازا جاتا، اسے علاقے کا نواب بنا دیا جاتا، زمینیں دی جاتی، جگیریں دی جاتی. اور ایک دوسری طرف ٹینٹ لگایا جو وسیدہ حال تھا، ٹوٹی صفیں بچھا دی، اباسی روٹیاں وہاں پر رکھ دی اور پانی کی طرح دال وہاں پر رکھ دی. وہاں سے بدبو آ رہی تھی. تو ہر بندہ کہاں جا رہا تھا؟ ہر بندہ جہاں پر اکبر کے ٹینٹ تھے وہاں جا رہا تھا. اور جو بسیدہ ٹینٹ تھے اس کے اوپر اس نے معاذ اللہ لکھا تھا، دربار محمدی صلی اللہ تعالی وسلم. معاذ اللہ. اب سبھی لوگ جو وزراء تھے، جو عمراء تھے، جو اکبر کے دربار میں جا رہے تھے، زمینیں وصول کر رہے تھے، مال و زر وصول کر رہے تھے، لیکن تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگاؤ جن کا سرکار کی زمین میں. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو مصطفیٰ کے دیوانے ہوتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی قوت قریب نہیں سکتی. اس کی ایک زندہ مثال دیکھنی ہو تو پھر خادم حسین رضوی کو دیکھ لیجیے کہ ساری دنیا کی قوت مل کر بھی آ گئی لیکن اس مرد حر کو خرید نہیں سکا، اس لیے کہ ان کی گھٹی میں، خاتم حسین کی گھٹی میں امام حسین کا خون دوڑ رہا تھا. جب اس نے یہ دربار لگائے اس نے سوچا میں ساری دنیا کو خرید لوں گا، لیکن اسے پتا نہیں تھا محمد عربی کے دیوانوں کو پوری دنیا کی طاقت خرید نہیں سکتی. تو مجدد الاحسانی اپنے چند نوجوانوں کو لے کر، صوفیاء کو لے کر، مدارس کے طلباء کو لے کر، جب بھی دین کی حفاظت کی ہے وہ مدارس کے طلباء نے کی ہے، وہ علماء نے کی ہے. آج بھی اگر ختم نبوت اس ملک کے اندر محفوظ ہے تو وہ علماء کا صدقہ ہے. مجدد الاحسانی اس وسیدہ نظام میں بیٹھ کے ان وزراء اور مشراء کی جو نگاہیں تھی وہ مال و زر کی طرف تھی، اور مجدد الاحسانی اور آپ کے دیوانوں کی جو نگاہیں تھی وہ دامن مصطفیٰ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کی طرف تھی، وہ دامن مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. اور پھر جب مجدد الاحسانی نے اپنا ایک غلام بھیجا، آپ نے فرمایا اس طرح کر، یہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے دربار محمدی والا، اس کے گرد ایک لائن کھینچ دے، دیوار بنا دے اس کے گرد گرد. اس نے ایک دیوار کھینچ دی تو آپ نے دعا مانگی. اب وہی بخاری حدیث پاک، بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر اور اس کے علاوہ مشکات شریف کے اندر دیگر کئی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے. رب فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتَنِي لَأُعْطِيَنَّهُمْ. جب بڑی ہاتھ اٹھا دے، بڑی دعا مانگے، پھر اس کی دعا کا رد نہیں کیا کرتا. جب مجدد الاحسانی نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کی، ادھر سے مجدد الاحسانی کی دعا کو رب نے قبول فرمایا. رب نے ایک زوردار طوفان بھیجا، زمین سے زلزلے اٹھنے لگے، آسمان سے بارش برسنے لگی. اس کا جو دربار تھا، دربار اکبری، وہ تہ و نیس ہو کر رہ گیا، وہ سارا کا سارا خاک میں مل گیا. ہر شخص بھاگ رہا تھا کہ اپنی جان بچا لوں. وہ جو اسلام کو مٹانے والے آئے تھے وہ خود مٹ رہے تھے. اب اکبر بادشاہ بھاگ رہا تھا اپنی جان کو بچانے کے لیے. بھاگتے بھاگتے اسے ایک میخ لگی. 7 دن بعد جب اسے ہوش آئی، جب اٹھا تو پھر وہ خود نہیں اٹھا، اس کا جنازہ بھی اٹھا. اس کا خاتمہ مجدد الاحسانی کی ایک دعا سے ہوا. اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر بادشاہ بنا. جب وہ بادشاہ بنا نا تو لوگوں نے کہا آپ کے باپ کا جو دین ہے وہ شیخ سرہند مجدد الاحسانی نے ختم کیا ہے، اور آپ کے باپ کا یہ قاعدہ ہے اور دربار کا یہ رواج اور اصول ہے کہ جو بندہ بھی دربار میں آئے گا وہ بادشاہ کو سجدہ کرے گا.
तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी को खत लिखा, मेरी मुलाकात करिए आप। मुजद्दिद अल-अफ़सानी को जब तलब किया गया तो आपने अपनी निगाह फिरासत से जब भांप लिया कि अब ये मुझसे सजदा करवाएंगे, लेकिन बादशाह के वजीरों ने कहा, बादशाह मुजद्दिद अल-अफ़सानी की गर्दन कट तो सकती है लेकिन तेरे आगे झुक नहीं सकती, इसलिए ये तुझे सजदा नहीं करेंगे, ये एक खुदा को सजदा करते हैं। हम फकत खुदा को सजदा करते हैं, हम किसी पीर मुरीद के सजदा नहीं करने वाले। वो पीर नहीं, वो खंजीर है जो अपने मुरीदों से सजदा करवाए। और ऐसा पीर इस काबिल नहीं कि उसकी इत्तिबा की जाए, उसके हाथ में जाए, उसके आगे हाथ बांधे जाए। वो पीर इस काबिल है कि उसे लितर मारकर अपने घर से बाहर भगा दिया जाए, जो अपने आगे सजदा करवाए, इसलिए कि सजदा फकत खुदा करवा है, इसके अलावा किसी और को सजदा नहीं कर सकते। मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने हमें तालीम दी, आपने फरमाया कि सजदा फकत खुदा को किया जा सकता है। जहांगीर ने कहा नहीं, मैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख सादी से सजदा करवाऊंगा। उसने कहा इस तरह करो, यहां पर एक छोटी सी खिड़की लगा दो ताकि जो भी इस खिड़की के अंदर से दाखिल हो उसका सर झुक जाए, पहले मेरे आगे सर झुके फिर वो मेरे पास आए, ताकि हर बंदे को पता चले जो भी बादशाह के पास आता है उसका सर झुक जाता है। जब मुजद्दिद अल-अफ़सानी इस खिड़की के अंदर से दाखिल हुए ना, आपने इस तरह पहले अपने पांव दाखिल किए, बादशाह की तरफ पांव किए और उसको ये पैगाम दिया, बादशाह ये तेरा तख्त, ये तेरा ताज और ये तेरी कुर्सी जो है मेरी पांव के नोक के ऊपर है, इन्हें हम थूकते भी नहीं। ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी ये पैगाम दिया पूरी दुनिया को कि किसी को भी सजदा नहीं किया जा सकता। और उसने फिर आपको पाबंदे सरासल किया, आपको कैद करवा दिया गया। जब आपको कैद करवा दिया गया ना, आपने जहां पर जाकर वहां पर अजान पड़ी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजी तो जितने भी चोर थे, डाकू थे, हिंदू थे, सिख और ईसाई थे, वो सब मुजद्दिद अल-अफ़सानी के पांव में आकर गिरकर दारा इस्लाम में दाखिल हो गए। ये आपकी आवाज की तसीह और बरकत थी कि सारे आपके दीवाने बन गए। और एक साल बाद जो जहांगीर था वो बीमार पड़ गया, उसे दौरे पड़ने लगे। उसने हर कोशिश की, हर हकीम को बुलाया कि काश किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं। लोगों ने कहा तेरे ठीक होने का एक ही जरिया है, वो ये कि तू शेख सरहंद मुजद्दिद अल-अफ़सानी से दुआ करवा। वो जब दुआ करवाने के लिए आया, उसने कहा शेख साहब मैं आपको रिहा कर दूंगा, आप दुआ करेंगे। आपने फरमाया मैं इस तरह रिहा नहीं दूंगा। आपने फरमाया मेरी चंद शराइत हैं, शराब नोशी पर पाबंदी लगाई जाए, सूद को खत्म किया जाए, खिंजीर हराम करार दिया जाए, दीन अकबरी पर पाबंदी लगा दी जाए, दीन मोहम्मदी फिर से नाफिज किया जाए, पूरे मुल्क में मसाजिद की तामीर शुरू की जाए, मदारस बनाए जाए, काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाए। उसको अपनी जान के डाले पड़े हुए थे। वो कहने लगा ठीक है, जो भी शराइत रखते हो मुझे मंजूर है, बस मुझे आकर ठीक कर दो। जब शेख सरहंदी मुजद्दिद अल-अफ़सानी गए, आपकी एक निगाह पड़ी तो जहांगीर की दिल की काया पलट के रख दी। इलाही क्या छुपा हुआ है अहले दिल के खजीनों में। और जब एक निगाह पड़ी तो उसकी दिल की काया पलट गई, वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसने कहा हुजूर अब मैं दीन मोहम्मदी को नाफिज करता हूं, लेकिन एक बात आप मुझे बताइए, क्या मेरी बख्शिश मुमकिन है? क्या मैं बख्शा जा सकता हूं? मैंने इतने गुनाह किए हैं। तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने बड़ा मुमताज जुमला था। आपने फरमाया मियां अगर रब ने मेरी बख्शिश कर दी, मेरी साथ भलाई का इरादा किया, तो खुदा की कसम मुजद्दिद अल-अफ़सानी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक जहांगीर को अपने साथ जन्नत में दाखिल ना करवा दे। फरमाया हम किसी को तन्हा नहीं छोड़ते, पीर मुरीद को बेसाया और धूप में नहीं छोड़ा करता। फरमाया ये कैसे हो सकता है कि तू उस दिन गर्मी के अंदर और तपश के अंदर मारा मारा फिरे और मुजद्दिद अल-अफ़सानी जन्नत में दाखिल हो जाए, तो मैं मुजद्दिद अल-अफ़सानी तुझे अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। और फिर रब ने ऐसा कर्म किया कि फिर इसी जहांगीर ने, इसकी बीवी नूर जहां जो थी वो शिया थी, उसने शिये मंगवाए। तो मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने किताब लिखी रद्दुर रिक्स के नाम से, पूरी शियत का खात्मा कर दिया। किसी शिया को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख सरहंदी की उस किताब का जवाब दे। और फिर इसकी जो नस्लें थी, मुग़ल शाहजहां आया, फिर कभी औरंगजेब आया जिसने सारी जिंदगी कुरान लिखकर कमाई की है, कभी भी बैतुल माल से पैसा नहीं लिया, सारी जिंदगी कुरान लिखकर अपने हाथ की कमाई खाई औरंगजेब ने। ये उसी की औलाद में से था। ये किसका फैजान था? ये फैजान मुजद्दिद अल-अफ़सानी का है। आज अगर हम यहाँ पर नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, तो सब ये फैजान है मुजद्दिद अल-अफ़सानी का।
इसीलिए अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के जेरे फलक है मतलाए अनवार, और उस खाक के जर्रों से हैं पोशीदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है साहिब इसरार, और मैं गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। अस्सलाम वालेकुम। आगे रशीद। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गर्म से है गर्म अहरार। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये आज जितना भी फैजान है, ये आज जितने भी गाजी मुमताज पैदा हो रहा है, या गाजी इल्मुद्दीन कादरी शहीद पैदा हो रहे हैं, फरमाया जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार, फरमाया ये सारा का सारा फैजान मुजद्दद अल-इफ़सानी शायद सरहंदी का है। इकबाल ने हमें पैगाम दिया कि मुजद्दद अल-इफ़सानी का जो नजरिया है वही इस्लाम का नजरिया है, वही कुरान का नजरिया है, वही साहिब कुरान का नजरिया है। और फिर मुजद्दद अल-इफ़सानी ने पैगाम क्या दिए। आपका एक मुरीद आपके पास आया और कहने लगा, हुजूर कोई नसीहत कीजिए। आपने कहा इस तरह कर, सारी जिंदगी ना खुदा बनना है ना मुस्तफा बनना है। वो कहने लगा, हुजूर खुदा और मुस्तफा तो कोई नहीं बन सकता। तो आपने कहा, न समझो तो कोई नहीं बन सकता, और अगर समझना चाहो तो फिर लोग खुदा भी बनना चाहते हैं, मुस्तफा भी बनना चाहते हैं। उसने कहा वो कैसे? आपने फरमाया पूरी दुनिया के अंदर खुदा की वाहिद हस्ती है, फ़अालुन लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा, कि रब जो चाहता है वो हो जाता है। अगर तेरी ये ख्वाहिश हो, तेरी ये तमन्ना हो कि दिल में मैं जो सोचूं, जो आरज़ू करूं, मेरी आरज़ू पूरी हो जाए, तो फरमाया इसका मतलब है तू खुदा बनना चाहता है। फरमाया ये मुमकिन नहीं कि इंसान जो आरज़ू करे, जो तमन्ना करे, वो पूरी हो जाए। फरमाया ये खासा खुदा का है, जो सोचे वही कर देता है। और उसने कहा रसूल, आपने फरमाया रसूल का ये खासा है कि रसूल की हस्ती वाहिद है कि उससे इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता। जो भी जनाबे रिसालत के माप से इख्तिलाफ करेगा वो काफिर हो जाएगा। हर पीर से, हर मुफ्ती से, हर आलिम से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन मेरे नबी से कोई शख्स इख्तिलाफ नहीं कर सकता। आपने फरमाया जो शख्स इख्तिलाफ करेगा वो काफिर हो जाएगा। फरमाया आज भी ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं और वाकई मौजूद हैं जो ये समझते हैं हमारे साथ अगर कोई डिसएग्री कर ले, कोई इख्तिलाफ कर ले तो शायद वो काफिर हो जाएगा। मुजद्दद अल-इफ़सानी ने फरमाया ये जो नजरिया रखे कि मेरे साथ इख्तिलाफ करने वाला काफिर है, मेरे मुरीद का ना बनने वाला, मेरे मुरीद के साथ इख्तिलाफ करने वाला काफिर है, तो फरमाया वो शख्स दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। वो अपने आप को रसूल बनाना चाहते हैं। ये मुजद्दद अल-इफ़सानी ने तालीमात दी। और फिर मुजद्दद अल-इफ़सानी सिर्फ शोहदाबाज या करामतों वाले पीर नहीं थे, बल्कि आलिम बाअमल थे। रोजाना कई के सिपारों की तिलावत करते। और आपके एक मुरीद थे, आपने उसे भेजा काली मिर्च लेने के लिए। जब वो ज्ञाना तो 6 मिर्चें ले आया, तो आपने फरमाया देखो इस सूफी को, कहता मुजद्दद अल-इफ़सानी की बारगाह में और 6 मिर्चें लेकर आया। इसे अदब का नहीं पता कि इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्रा, कि अल्लाह ताक है, ताक को पसंद करता है। और मैं तुझे पता नहीं कि ताक अगर रब को पसंद है और तू 6 मिर्चें उठाकर ले आया है। तो लोगों ने अर्ज किया हुजूर ये तो मुस्तहब है। आपने फरमाया हाँ मुस्तहब है, लेकिन मुस्तहब अमल जो है वो रब को पसंदीदा है। और फरमाया रब की पसंदीदा पर हम दुनिया भी कुर्बान कर सकते हैं, हम आखिरत भी कुर्बान कर सकते हैं। और आज का पीर न फर्ज पड़े, न रोजे रखे, न ज़कात दे, और हर हर बात पर गालियां बके और ये समझे मैं पीर हूं, तो वो पीर नहीं हो सकता। पीर वही है जो मुजद्दद अल-इफ़सानी की कलीमात पर चलेगा। आज हमें फिर से जरूरत है कि मुजद्दद अल-इफ़सानी ने जो दो कौमी नजरिया पेश किया, उसी दो कौमी नजरिए पर अमल करें, और ताकि जो सोई हुई उम्मत है, सोए और गफलत में डूबे हुए नौजवान हैं, ये फिर से बेदार हो सके। तो आए अल्लाह ज़ुल अमल की तौफीक अता फरमाए। एक ऐलान समाअत फरमाएं। हमारी मस्जिद के लिए एक तो स्पीकर का इंतजाम करना है,